نیٹ ورک مارکیٹنگ کو آخر ہمارے علماء نے کیوں حرام قرار دے دیا ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سوال یہ سننے کو ملتا ہے، لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ایکس وائی زیڈ مفتی نے یا اے بی سی مفتی نے انہوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا۔ اب جب ہم سرچ کرنے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو وہ ایکچولی فتوے تو نہیں ہوتے، کیونکہ فتوے کا آپ ظاہر ہے ایک دینی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، یو نو بیٹر کہ فتویٰ حاصل کرنے کا ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے باقاعدہ، اس پروسیجر سے گزر کے ہی فتوے پاس کیے جاتے ہیں۔ تو جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ملتے ہیں وہ یا تو اسلامک رہنماؤں کی وہ رائے ہوتی ہے یا پھر وہ ایک تحریری بیان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ کیوں ہے؟ وائی دے سے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ از حرام؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر ذیشان صاحب کا، جن کے توسط سے ہمیں یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ملا ہے، اور اس کے بعد ایز اے اسلامک اسٹوڈنٹ یہاں پر مجھے جو آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہے اس کے لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارا جو مین مقصد ہے آج کا کہ علماء نے اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ کس حوالے سے کی ہے اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بدلتے زمانہ کے ساتھ معیشت اور تجارت کے اندر کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں، اس کے باوجود اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اسی طرح ہیں، ان کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، اگرچہ کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے لیکن اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اسی طرح ہی قائم ہیں۔ تو اسی طرح جب زمانہ بدلتا رہتا ہے تو جو نئے مسائل آتے ہیں، جو نئی شکلیں آتی ہیں، ان کا حکم کیا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ہم کسی عالم کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو وہ عالم اس کی چھان بین کرتے ہیں، اور اس کی چھان بین کے بعد وہ کوئی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ان ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو علماء کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں اس انڈسٹری کو، اور تقریباً 20-25 سال پہلے بھی یہ مسائل علماء کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جوابات دیے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام جوابات میرے حساب سے، میرے انفارمیشن سے، میرے اساتذہ کے پوچھنے کے بعد کمپلیٹ نہیں ہیں۔ اس کے اندر ضرور کسی نہ کسی جگہ پہ کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تو وہ مین پوائنٹ کون سے ہیں ان کے متعلق میں تھوڑی سی بات بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اسلام کا جو ایک کاروبار کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام وہ ہے جس کے اندر جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، اور اس کو بیچ کر آپ اس کے متعلق یا اس کے ذریعے پیسہ کمائیں۔ یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ تو نمبر 2 جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں آپ کا مقصد ان کو فائدہ پہنچانا ہو، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا یا نہ ان کو دھوکہ دے کے پیسے کمانا۔ تو سب سے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف ہے، بخاری شریف کتاب ہے، اس جو سیاستہ کی سب سے پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ آپ کی جو نیت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو آتا ہے وہ سوال نمبر 2 آتا ہے، اور اسلام کا بنیادی اصول آتا ہے کہ آپ اس کے اندر سچ بولیں۔ سچ بولنے کے اندر جب آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں تو سچ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث شریف ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ التاجر صدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ جو بیچ رہا ہے وہ سچا ہونا چاہیے اور ایمانت دار ہونا چاہیے۔ جب یہ اگر ایسا ہوگا تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اس بات سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو نمبر 2 پہ آتا ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی اصول ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من غشانا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نمبر 3 پہ آتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اندر بھی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو اس طرح 4-5 اصول جو بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اصل سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ علماء نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو صحیح نہیں کہا۔ اس کے متعلق ان کی تحریر جو میں نے دیکھی ہے، جہاں تک مجھے ملا ہے وہ سوال کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، اور اس کے اندر انفارمیشن بہت ساری اس کے اندر ایڈ ہونی چاہیے، تب جا کے وہ ایک کمپلیٹ مسئلہ ان کے سامنے پیش آئے گا۔
اسٹارٹنگ میں جہاں سے انہوں نے یہ مسئلے کو اسٹارٹ کیا ہے، بہت سارے علماء کے میں نے جو تحریریں دیکھی ہیں، سب سے پہلی جو وہ بات اسٹارٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچنا مقصد نہیں ہے، یا وہ جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں وہ استعمال کی نہیں ہوتی. تو ایک یعنی کہ آپ ایک فضول چیز لے رہے ہیں، آپ ان کو کمپنی کو پیسہ بھی دے رہے ہیں اور وہاں سے آپ کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جو آپ کے استعمال کی نہیں ہے، تو یعنی کہ آپ یہاں پر اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. سب سے پہلا ان کی بات یہ آتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کمپنی جو اصل مقصد ہے وہ پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے. بیسکلی وہی بات ہے نا کہ جو سوال ان سے پوچھا گیا وہی کمپلیٹ نہیں ہے، اور اسی کے بیسس پہ علماء نے اپنی رائے پیش کر دی. اب علماء کو اگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں پروڈکٹ انوالو نہیں ہے، صرف ایک ٹیم کو جوائن کراتے جائیں آپ اور اسی سے آپ کی انکم جنریٹ ہوگی، تو یہ ماڈل جو ہے اسلام اس ماڈل کی اجازت نہیں دیتا. کہ کیا واقعی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مین پرپز پروڈکٹ سیلنگ نہیں ہوتا، اور مین پرپز کیا ہمارا ٹیم بلڈنگ ہی ہے؟ کیا وہی ہمارا ایک مین فوکس ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلال نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے چیز کو ایکسپلین کیا. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ آف کورس ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی ویورشپ ہے. سو اگر آپ ہماری بیسکلی #پراؤڈ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی انٹرپرینیور ہب کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جتنے بھی امپورٹنٹ لیڈرز ہیں اور جن کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم شروع دن سے جو بزنس کے اصول ہیں اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور پہلی چیز جو ہم امپورٹنٹ بتاتے ہیں وہ ہے پروڈکٹ کی ریٹیل کرنا. ٹھیک ہے، جو کہ اکثر لوگ جو ہیں، اکثر ٹیمز جو ہیں وہ وہاں پر ہائڈ کر لیتی ہیں کہ جی آپ 2cc بائی ریٹیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا جنرل اسپیسیفک ہو جائیں گے اباؤٹ دا ریٹیلنگ. تو اس لیے کیونکہ ہم ایک انڈسٹری سے، ایک کمپنی سے کنیکٹڈ ہیں جہاں پر جو بزنس ماڈل ہے وہ پروڈکٹ کی ریٹیل ہی کر کے آپ اس بزنس میں گرو کر سکتے ہو. پروڈکٹ کی یوز کر کے، پروڈکٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے، پروڈکٹ کے اوپر کانفیڈنس لے کر اینڈ پروڈکٹ کی شیئرنگ کر کے ہی آپ آگے چل کے اس کے اندر سکسیس حاصل کر سکتے ہو. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز آپ نے جو کوشچن کیا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، دیکھیں اب نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. فیصل نے بہت اچھے طریقے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایگزامپل دی. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک میتھڈ ہے کسی بھی بزنس کو کرنے کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو بزنس میتھڈ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل بزنس میتھڈ ہے اور ایک فرینچائز بزنس میتھڈ ہے جو کہ آلریڈی اپلائی ہو چکا ہے اور لوگ اس کو صدیوں سے یوز کر رہے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ پچھلے تقریباً 100 سال سے، جیسے بلال نے بھی ایکسپلین کیا، ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری کنٹریز جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ناٹ ڈیولپنگ کنٹریز، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت ساری، صرف ہیلتھ اینڈ ویلنس کے اندر نہیں، لرننگ کے اندر بھی ہیں، اور بھی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو یوز کیا گیا ہے. لیکن اس کا جو پرنسپل ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پرنسپل کیا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ یا سروسز کو یوز کرو، اور اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہوتے ہو تو آپ بزنس میں آؤ، اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ بزنس میں نہ آؤ. لیکن انفارچونیٹلی کچھ میتھمیٹک ایکسپرٹ جو ہیں، یا کچھ آپ جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو بزنس کے ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ اس میں سے جو مین پروسیس ہے اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں. اس کو ہائڈ کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ مین جو ریٹیلنگ کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے، تھوڑی مشقت والا کام ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ جی اس کام کے اندر مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو آف کورس سامنے والے لوگ آپ کو انکار کر دیں گے، آپ کو جوائن نہیں کریں گے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس آپشن کو ہی اسکپ کر دیتے ہیں، اس آپشن کو ہی بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں، اور اس سے اگلا جو پروسیس ہے جس کو ٹیم بلڈنگ کہتے ہیں، اور ٹیم بلڈنگ کر کے ہی صرف پروفٹ کماتے ہیں. سو آئی فیل کہ یہ پرابلم نیٹ ورک انڈسٹری کی نہیں ہے، یہ ان نیٹ ورک مارکیٹرز کی ہے، یا ان جس کو کہتے ہیں نا نیو بورن بیبیز کی ہے، جن کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پورا فاؤنڈیشن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم اس انڈسٹری کا فائدہ نہیں کر رہے، ہم اس انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس انڈسٹری کا بھلا نہیں کر رہے، ہم اس انڈسٹری کو فیوچر کے لیے برباد کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اور زیادہ سے لوگوں کو کمپلیٹ بات نہیں بتائیں گے اور ان کو پروسیس اسکپ کروا دیں گے، تو لوگ کہیں نہ کہیں فیوچر میں جا کر 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی اس انڈسٹری کو جوائن نہ کرو، اس کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ملتی. سو آئی فیل اس کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہ جو پوڈ کاسٹ سیریز ہے، یہ جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرے گا اویئرنیس پھیلانے کے لیے.